الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبديل لكلمات الله. صدق الله العظيم. تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی نہ کریں گے. تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی نہ کریں گے. اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے. اسٹیج پر تشریف فرما معاقر اساتذہ کرام اور علماء کرام، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام باشندگان عالم کے لیے واضح روشنی موجود ہے. چونکہ اس کے جملہ اصول و قوانین کسی جن و بشر کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ خود خالق کائنات نے بنائے ہوئے ہیں. اسی لیے اسلام میں سورہ یوسف آیت نمبر 40 ان الحکم الا للہ کے مطابق قانون سازی کہا صرف اور صرف اللہ ہے. بندے تو صرف اس کے احکام کے مکلف ہیں، ان کو قانون سازی یا موجودہ قوانین میں ترمیم کا کوئی حق نہیں. جبکہ موجودہ حکومت نئے نئے قوانین لا کر شریعت اسلامیہ میں ترمیم کی راہ ہموار کرنا چاہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر یکساں سپریم کورٹ کا مسئلہ ملک و ملت کے ہر فرد کا موضوع سخن بنا. اس قانون کے متعلق صاف لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کو اپنے مسائل مذہبی ہدایات کے خلاف انجام دینے ہوں، چاہے نکاح و طلاق ہو یا وصیت و وراثت، عبادات سے متعلق ہو یا معاملات سے، معاشرت سے متعلق ہو یا اخلاقیات سے. اسلامی قوانین کے بجائے دنیاوی قوانین کے مطابق عمل کرنا ہوگا. مذہب کے پابند لوگوں کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، اپنی تہذیب کو نکالنا پڑے گا اور ایک قانون کا پابند بننا پڑے گا. اسی مقصد کے پیش نظر حکومت نوجوانی سے مقصد کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اسلامی قوانین کو ختم کر کے اپنا من پسند ایک قانون لاگو کرنا چاہتی ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے. بغیر حضرت مولانا علیہ رحمہ اللہ جو یونیفارم سول کوڈ کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں نامی کتاب کے سوا 5 پر درج ہے. یہ اکثر شہری قانون کا شوشہ اہل سیاست کی زبان اور ایک نامناسب جسارت ہے. حضرات، برسر اقتدار کا قوم اپنی طریقہ زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے نفاذ میں لاتعداد فوائد ہیں. تو میں فرقہ پرست طاقتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسی قانون سے ملک کو ترقی ملے گی؟ کیا اسی قانون سے مسلم عورتوں کو انصاف ملے گا؟ کیا اسی قانون سے ریاست کا نظام درست ہوگا؟ نہیں نہیں، یہ دانائی لہجے میں نادانی کی باتیں ہیں. بلکہ ترمذی شریف حدیث نمبر 2121 ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه کے مطابق اسلام میں ہر شخص کو اس کا حق دیا گیا ہے. اور حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ اقبال کے سوا 4 کا مطلب ہے کہ اسلامی قوانین حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حکمتوں اور مصلحتوں پر بھی مبنی ہے. ہاں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مذہب اسلام اس واحد نبی کی راہ ہے جو بیماری کے لیے علاج تجویز کرتا ہے. لہذا مسلمانوں نے اس قانون کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شریعت کے متصادم ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. بدلے گا زمانہ نہ مگر، ارے بدلے گا زمانہ نہ مگر اسلام نہ بدلا جائے. ایک قدم اور آگے چلیے. جب ہم اس قانون کا آئین ہند سے موازنہ کرتے ہیں تو یہ اس کے بھی خلاف نظر آتا
مشہور کیا کوئی کرا کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس ملک کے دستور کے تحت ایک چھوٹی معمولی اقلیت بھی اپنی شرح باقی کر سکتی ہے. اسی لیے مولانا مولانا آزاد وغیرہ رحمہ اللہ نے اس قانون کی پیدائش 1928 میں ہی پاکستان لاہور اس کی بحال وفائے وزن اسی پر بس نہیں بلکہ حکومت ہند کا ایسا سبھی کو منصوبہ ملک کی پرانی فضا کو ختم کرنے کا خوشگوار ماحول کو سر کرنے کا عاصی منصوبہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. ملک کی رنگارنگ کی تہذیب کو متاثر کر دے گا, اتحاد کو پارا کر دے گا. چنانچہ مبلغ اسلام حضرت مولانا علی رحمانی رحمہ اللہ اسی کتاب کے صدر شیخ کے مطابق یکساں رپورٹ کے نقصانات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یقین مانیے اگر ہندوستان کے اندر اس قانون کا نفاذ ہوگا تو ملک کا شیرازہ بکھر جائے گا, ملک کا اتحاد انتشار میں تبدیل ہو جائے گا, ملک کی سالمیت ظلم و فساد کی نظر ہو کر لے جائے گی, حتیٰ کہ ملک کی یکجہتی کا نام و نشان نہیں جائے گا. اسی لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی رائے نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح ملک کے مفاد میں نہیں ہو سکتا. اور بات نام یاد ہے سیاست ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ قانون تو صرف مسلمانوں کے خلاف ہے. تو یاد رکھو یہ قانون ہندوؤں کے خلاف ہے, عیسائیوں کے خلاف ہے, سکھوں کے خلاف ہے, بلکہ خود اس ملک کے خلاف ہے. چنانچہ اسی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت مولانا علی رحمانی رحمہ اللہ اپنی کتاب یونیفارم سول کوڈ کے 18 پر بتاتے ہیں کہ اس قانون کی مخالفت کرنے والے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کا مذہبی طبقہ بھی اس کی مخالفت کرتا ہے. رفقائے وزن حقیقت پسندان ہوتے ہیں کہ یہ قانون نہ تو شرعی حق سے درست ہے, نہ آئینی حق سے درست ہے, نہ اخلاقی لحاظ سے درست ہے, نہ نتائج کے لحاظ سے درست ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر حکومت اس قانون کو نافذ کرے گی تو آرٹیکل 13 کے مطابق وہ کل عمل کو بے اثر ہوگا اور ہمیں اپنے حقوق سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ذریعے واپس لینے کا ادھیکار ہوگا. لہذا ہم سب مل کر اس میں رکاوٹ کریں گے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. کل بھی ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی اور آج بھی ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیں گے اور انشاءاللہ دیں گے. جان دے دیں گے مگر شان بچانے دیں گے. ارے جان دے دیں گے مگر شان بچانے دیں گے. تم کو ہر کسی قانون نہ بنانے دیں گے.